السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویورز، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی بے ثباتی اور کفر و تکبر کے انجام سے آگاہ کرنے کے لیے قرآن مجید میں 2 اشخاص کی مثال بیان فرمائی ہے۔ یہ واقعہ حقیقی ہے یا سمجھانے کے لیے مثال فرض کی گئی ہے؟ علماء کرام کے دونوں قول موجود ہیں۔ یہ واقعہ بھی سورہ کہف میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے 2 انگور کے باغ دیے۔ ان کے گرد کھجوروں کے درخت تھے اور ان کے بیچ میں جو زمین تھی اس میں زراعت ہوتی تھی تاکہ غلہ اور پھل سب تیار ملیں۔ دونوں باغوں میں کثرت سے پھل آتا اور بہترین ترتیب سے مرتب کیے گئے تھے۔ پھلوں اور غلوں میں کوئی کمی نہ ہوتی، نہ درخت چھوٹے بڑے تھے، سب ترتیب کے ساتھ تھے۔ اور ان باغوں کے درمیان ایک نہر تھی جس سے دونوں باغ اور فصل سیراب ہوتے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسے اموال کثیرہ، سونا چاندی وغیرہ ہر قسم کی چیزیں عطا کی ہوئی تھی۔ اسے اپنے مال و دولت پر بہت فخر تھا۔ ایک دن اپنے ساتھی سے اترا کر اور اپنے مال پر فخر کر کے کہنے لگا کہ میرے پاس تم سے زیادہ مال و دولت ہے، میرا قبیلہ اور کنبہ بھی بڑا ہے، بہت سے نوکر چاکر میری خدمت گزاری میں لگے رہتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باغ میں لے گیا، تکبر کے ساتھ اسے باغ کی ہر چیز دکھانے لگا۔ وہ یہ زینت و زیبائش اور رونق و بہار دیکھ کر مغرور ہو گیا اور کہنے لگا کہ مجھے نہیں لگتا کہ قیامت قائم ہوگی یا یہ کبھی فنا ہو، اور اگر میں مشرکانہ اطوار اختیار کرنے میں باطل پر ہوتا تو اس قدر آسائش کیوں ملتی، اور کیسے یقین کر لوں کہ تم جیسا مفلس حق پر ہے۔ غرور کا نشہ اس کے دماغ میں بھرا ہوا تھا اور شرک میں مبتلا ہو کر دوسروں کو حقیر سمجھنے لگا، بس اپنے باغات اور مال و اولاد کو جنت سمجھ رہا تھا، اور اس نے کہا کہ مجھے مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یقین نہیں، لیکن اگر ایسا ہوا تو وہاں بھی میں عیش سے رہوں گا۔ جب دنیا میں اتنی فراغی اور آسائش ہے تو مرنے کے بعد بھی بہتر سامان مہیا ہوگا۔ اس کے ساتھی نے اس سے کہا کہ تم اس کے ساتھ کفر کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، تمہیں عقل و بلوغ، قوت و طاقت عطا کی، لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں کرتا ہوں۔ اور تمہیں تو باغ کو دیکھ کر ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ باغ اور اس کے تمام محاصل اور منافع اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے فضل و کرم سے ہیں، اور سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، چاہے اس کو آباد رکھے چاہے ویران کرے۔ ایسا کہتا تو یہ تیرے حق میں بہتر ہوتا، تو نے ایسا کیوں نہیں کہا؟ یہ مال تو اللہ کی نعمت ہے، اس پر اترانے اور کفر بکنے سے آفت آتی ہے۔ اگر تم مجھے اپنے سے مال اور اولاد میں کم دیکھتے ہو تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے اچھا دے، اس دنیا میں یا آخرت میں، اور تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں اتریں اور سبزے کا نام و نشان باقی نہ رہے، اور نہر کا پانی خشک ہو جائے، پھر باوجود کوشش کے جاری نہ ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور عذاب آیا اور باغ بالکل ویران ہو گیا۔ رات کو آسمانی آفت آگ کی صورت میں آئی اور سب جل کر ڈھیر ہو گیا۔ اس پر جو مال خرچ کیا تھا نفع بڑھانے کے لیے وہ بھی کھو بیٹھا۔ اس کی اولاد اور قبیلہ کسی کام نہ آیا، کوئی بھی، اور نہ یہ خود اتنی طاقت رکھتے تھے کہ اللہ کے عذاب کو روک سکتے۔ اس حال کو پہنچ کر اس کو مومن کی نصیحت یاد آئی، اور وہ اب سمجھتا ہے کہ یہ اس کے کفر اور سرکشی کا نتیجہ ہے، اور اسے سمجھ آتی ہے کہ اختیار صرف اللہ کا ہے اور اسے ماننے کا انجام بھلا ہے۔ اللہ کا انکار صرف خسارہ ہی خسارہ ہے۔ ویورز، وہ اللہ ہی ہے جس کا اختیار یہاں وہاں ہر جگہ چلتا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس کے فیصلے میں دخل دے سکے۔ یہ دنیا فانی ہے اور اس میں موجود ہر چیز کو زوال ہے۔ مرنے کے بعد مال و اولاد کام نہیں آئیں گے، وہ نیکیاں کام آئیں گی جن کا ثواب باقی رہنے والا ہو، اور نیک اولاد کام آئے گی۔ ان اعمال میں مسجد، درسگاہ، کنواں، سرائے وغیرہ شامل ہیں، اور صالح اولاد نفع پہنچانے والی ہے۔ اس دنیا کی فانی و زائل خوشحالی پر امیدیں باندھنا عقل مندی نہیں۔ ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لائک کرنا نہ بھولیں اور سبسکرائب کریں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔